متوازن غذا کیوں ضروری ہے؟ ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ متوازن غذا آپ کی صحت کے لیے کیوں ضروری ہے۔ وہ تمام ضروری غذائیت بخش اجزاء جو آپ کو صحت مند رکھنے میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ایک اچھی متوازن غذا سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ بات خاص طور پر اس وقت بہت اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے جب آپ غذاؤں میں موجود کیلوریز کو محدود کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کیجئے وزن کم کرنے کے لیے آپ کو دن بھر میں صرف 1500 یعنی کہ 1500 کیلوریز استعمال کرنی ہے۔ یہ کیلوریز آپ چپس کا ایک پیکٹ، کوک کی ایک بوتل، کیک کا ایک پیس کھا کر بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس سے آپ کی مجموعی صحت کو فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہی غذائیں بار بار استعمال کرتے رہے تو صحت کو نقصان پہنچے گا۔ آپ کے جسم کو روزانہ مختلف غذائیتوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان غذاؤں سے حاصل ہوتی ہیں جنہیں آپ کھاتے ہیں۔ تاہم یہ تمام ضروری غذائیں کسی ایک ذریعے سے حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا آپ کو یہ بات یقینی بنانا ہوگی کہ روزانہ آپ جو کچھ بھی کھائیں ان میں وہ تمام غذائیں شامل ہوں جن کی ضرورت آپ کے جسم کو ہے۔ حقیقی معنوں میں یہ تمام غذائیں مختلف پھلوں اور سبزیوں سے، سالم اناج سے، دالوں سے، روکھے گوشت اور مچھلی سے، کچھ ڈیری مصنوعات سے اور بہترین قسم کی چکنائیوں سے حاصل ہوتی ہیں۔ اگر آپ نے اپنی توجہ کسی ایک مخصوص غذا پر مرکوز رکھی اور دیگر غذائیں ترک کر دیں تو پھر آپ کے جسم کو وہ تمام غذائیتیں فراہم نہیں ہوں گی جن کی اسے ضرورت ہے۔ غذائیت بخش اجزاء کو چھوٹی اور بڑی غذائیتوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کسی بھی غذا کی بنیاد بڑی غذائیت والے اجزاء ہوتے ہیں جنہیں میکرو نیوٹرینٹس اور اس کی زیادہ مقدار ضرورت ہوتی ہے۔ ان میں کاربوہائیڈریٹس، پروٹین اور چکنائیاں شامل ہیں۔ چھوٹی غذائیت بخش اجزاء مائکرو نیوٹرینٹس میں وائٹامنس، منرلز شامل ہیں۔ اگر ان کی خفیف مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اگرچہ ان کی خفیف مقدار کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ بھی کم اہم نہیں ہے۔ یہ چھوٹی غذائیت بخش چیزیں مائکرو نیوٹرینٹس بھی مختلف غذاؤں میں پائی جاتی ہیں۔ نباتات میں پائے جانے والے فائٹو کیمیکلز بھی حال ہی میں غذائیت بخش اجزاء میں شامل کیے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اب روزانہ پھلوں اور سبزیوں کے 5 پورشنز کھانے پر بہت زیادہ زور دیا جانے لگا ہے۔ غذائی ریشے فائبرز بھی ہماری صحت کے لیے ضروری ہیں، اگرچہ یہ اس قسم کی غذائیت نہیں، تاہم آپ اسے کاربوہائیڈریٹ میں شامل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا نظام ہضم اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی حال سیال چیزوں کا ہے، ان میں پانی اور مشروبات شامل ہیں۔ ایک عام اصول کے مطابق آپ کو زیادہ تر غذائیں ان غذاؤں میں ملیں گی جنہیں بہت زیادہ پروسیس نہ کیا گیا ہو، مثلا سفید چھنے ہوئے آٹے سے بنی روٹی کے مقابلے میں وہ روٹی کھانا زیادہ صحت بخش ہے جسے بھوسی ملے آٹے سے بنایا گیا ہو۔ بہت سی غذاؤں میں غذائیت بخش اجزاء مرکب کی صورت میں ملتے ہیں۔ کسی ایک غذا میں کوئی ایک غذائیت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ڈبل روٹی کے بارے میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہوتی ہے، لیکن اس میں پروٹین اور چکنائی بھی ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس میں مختلف معدنیات اور کچھ وائٹامنس بھی ہوتے ہیں۔
آڑو میں بنیادی غذائیت کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ پروٹین کے ساتھ معمولی مقدار میں چکنائی اور بعض مخصوص منرلز اور وائٹامنس بھی ہوتے ہیں۔ سالمن مچھلی میں پروٹینز کی بہتات ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ چکنائی بھی مناسب مقدار میں ہوتی ہے، ساتھ ہی منرلز اور وائٹامنس بھی ہوتے ہیں۔ گائے کے گوشت کے قیمے سے بھرے ہوئے سموسے میں پروٹین سے دگنی مقدار میں چکنائی ہو سکتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ بھی زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ سموسے کا بیرونی حصہ میدے سے بنا ہے۔ بعض غذاؤں میں کیلوریز برائے نام ہوتی ہیں، مثلا کھیرا، ککڑی، بعض میں بے انتہا جیسے قیمہ بھرا ہوا سموسا۔ آخری ذکر غذا ایسی ہے جسے ڈائٹنگ کرنے والے افراد کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ہوگا۔